السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع دیتے رہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 3 اعمال ہیں جو انسان مر جائے تو اس کے بعد بھی اس کے وہ اعمال چلتے رہتے ہیں اور اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، تب جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک۔ تو وہ 3 اعمال کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آج۔ اچھا، ان میں سب سے پہلے ہے صدقہ جاریہ۔ اچھا، صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ صدقہ جاریہ کے علاوہ ایسا علم آپ جو لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہو، آپ ایسا علم پرووائڈ کر رہے ہو جو لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہو، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ کے بعد وہ چیز جاری رہتی ہے۔ اور تیسرا آپ کا ایسی اولاد، ماں باپ ایسی تربیت کریں اپنی اولاد کی جو ان کے لیے دعا مغفرت کریں ان کے مرنے کے بعد۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ وہ 3 چیزیں آپ کے پاس صدقہ جاریہ پہلی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب دیتی رہتی ہے۔ ایسا علم جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ نفع دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا ہے اس کا۔ تیسرا ایسی اولاد جو کہ ماں باپ کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے۔ 3 چیزیں آپ کی ایسی ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا مغفرت کرتی رہتی ہیں اور آپ کو ثواب پہنچاتی رہتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی جنرل سا کویشچن ہے، اس کا میں آپ کو آنسر دوں گا، تقریباً آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن آپ کے صرف یاد دہانی اور اپنے عمل کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا۔ صدقہ جاریہ بیسیکلی ایسا کوئی عمل ہوتا ہے جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ لائک اگر آپ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق اگر 5 روپے بھی دے رہے ہیں تو یہ 5 روپے آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مغفرت کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اوبیسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے جہاں پہ بچے رہتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہو مدرسے میں رہائش بھی بچوں کی، وہاں پہ اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں، جتنا بھی دے رہے ہیں آپ کے لیے وہ آپ کا اور اللہ آپ کا جانتا ہے، وہ انسان کوئی اس پہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ جتنا بھی دے رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ مثال کے طور پہ اگر راستے سے کوئی پتھر بھی ایسا ہٹا دے رہے ہیں جو کہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے بیسیکلی۔ تو انسان کو اللہ پاک تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، مطلب آپ کو اللہ پاک نے چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ اتنا نوازا ہے کہ انسان سوچے تو انسان بولے کہ واہ، کہ واقعی میں اللہ پاک تو بندے کو بخشنے کے لیے بے قرار ہے، کہ لیکن انسان جو ہے وہ اگر خود چاہے تو اوبیسلی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کر سکتا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو صدقہ جاریہ بیسیکلی یہ چیز ہے۔ اچھا، اگر دوسری چیز پہ میں آؤں کہ وہ دوسری کیا چیز ہے جو آپ کے لیے آخرت میں ثواب کا باعث بنتی ہے، اس میں آپ کے پاس وہ عمل آ جاتا ہے، وہ علم آ جاتا ہے جو آپ نے لوگوں کو دیا ہو اور وہ اس سے نفع حاصل کر رہے ہوں آپ کے مرنے کے بعد بھی۔ تو ایسا علم دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور دین کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں علم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دنیا کا علم تو بہت آسان علم ہے کہ آپ نے کسی کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دیا تلفظ کے ساتھ، یہ چیز لازمی ہے۔ تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی کے مطلب بدل جاتے ہیں بنا تلفظ کے پڑھے ہوئے۔ تو تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے قرآن پاک کو۔ تو تلفظ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک سکھا دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا تب تک جب تک وہ شخص پڑھتا رہے گا اس کو۔ آپ نے کوئی دینی اعمال پہ لگا دیا اس کو، مثال کے طور پہ اگر میں ابھی کوئی عمل کر رہا ہوں، اللہ پاک اس میں خالص اپنی رضا شامل فرمائے کہ میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں، اگر آپ کو میری کوئی کہی ہوئی بات پسند آ جائے اور آپ اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ شروع ہو جائیں تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اے علی، اگر تیرے کہنے اور سننے سے کوئی شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مطلب کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا چھوٹا سا عمل کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو نماز کا کہہ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہ کرو، آپ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اس کے فضائل بتا دیا آپ نے، اور اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈال دیا، اسے نماز شروع کر دی، تو پڑھ تو وہ رہا ہے لیکن اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب اوبیسلی آپ کو بھی مل رہا ہے۔
تو ثواب میں کوئی کمی نہیں آ رہی، تو یہ چیز بہت صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہے۔ تو یہ وہ علم ہے۔ دنیا کا علم کیسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، وہ بہت آسان ہے۔ لیکن دنیا کا علم جو انسان دے رہا ہے، مثال کے طور پہ میں ٹیچر رہا ہوں، 2-3 سال میں نے پڑھایا ہے، اب میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بھی سکھایا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی نے وہ سیکھا اور اس سے سیکھ کے وہ آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد اوبویسلی جب اس کی پڑھائی ختم ہوگی تو وہ کمانا شروع کرے گا، حلال کمائی کمائے گا۔ یہ جو حلال رزق ہے نا، یہ بھی عبادت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اس نے عبادت کی۔ کیسے عبادت کی؟ میرے سکھائے ہوئے علم کو اس نے یوز کیا، یوٹیلائز کیا، اور اس نے آگے وہ کام کیا جو کہ عبادت میں شامل ہے، تو اوبویسلی یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ کسی شخص نے اگر مجھے علم کا ایک باب بھی سکھا دیا، ایک چھوٹا سا باب بھی سکھا دیا، تو ایسا ہے کہ گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو علم سکھانا اتنا ایک معتبر عمل ہے، تو آج کے دور میں ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اپنے ٹیچرز کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ علم ایک خزانہ ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ علم دنیا کا ایسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور آخری جو عمل تھا، نیک اولاد۔ والدین، تمام والدین تقریباً اولاد کی اپنی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت کے لیے سامان بنے، اور اولاد ہوتی بھی ہے۔ تو ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ اولاد آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد دعائیں مغفرت کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں، والدین نے اپنے اولاد کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ اولاد جو نیک عمل کرے گی، یعنی نماز پڑھے گی، تو جتنا ثواب اولاد کو مل رہا ہے اتنا ماں باپ کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ہی سکھایا تھا اس کو نماز پڑھنا، تو ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جو صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان کی اولاد کی شادی ہو جائے اور ان کی بھی اولاد ہو جائے۔ تو یہ شخص جو اپنی اولاد کو سکھائے گا نیک عمل، اور اس کی اولاد وہ کرے گی، تو اس کا ثواب اس کے دادا دادی یعنی اس شخص کے والدین کو بھی ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کا طور پہ۔ تو یہ صدقہ جاریہ ایسی بہترین آپ کی ٹرین کی مانند ہے، جو آپ اگر لوگوں کو سکھا دیں، لوگوں کو پہنچا دیں، تو آپ کے لیے یہ مغفرت کا سامان کر دیتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی 3 کانسیپٹ، 3 چیزیں تھیں جو آپ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کی 3 چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں، جس میں سب سے پہلے خود صدقہ جاریہ تھا جو آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے مرنے کے بعد، دوسرا آپ کا وہ علم تھا جو آپ نے لوگوں کو دیا ہو، اس سے وہ نفع حاصل کرتے ہیں آپ کے بعد، اور تیسری تھی نیک اولاد جو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہم نے بات کری اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، اس کو معاف فرمائے، اور اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔